بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان اور نوافل۔ دن رات میں 5 نمازیں تو فرض کی گئی ہیں اور وہ گویا اسلام کا رکن اور لازمہ ایمان ہے۔ ان کے علاوہ انہی کے آگے پیچھے اور دوسرے اوقات میں بھی کچھ رکعتیں پڑھنے کی ترغیب و تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ پھر ان میں سے جن کے لیے آپ نے تاکیدی الفاظ فرمائے یا دوسروں کو ترغیب دینے کے ساتھ جن کا آپ نے عملاً بہت زیادہ اہتمام فرمایا، ان کو عرف عام میں سنت کہا جاتا ہے، اور ان کے ما سوا کو نفل کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ نوافل کہلاتے ہیں۔ بعض نوافل ایسے ہیں کہ جن کی مستقل حیثیت ہے۔ ان نوافل کا ادا کرنا تقرب اللہ کا باعث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب میں ترقی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، جو وہ مجھ سے مانگتا ہے وہ میں اسے دے دیتا ہوں۔ آنکھ، ہاتھ اور پاؤں بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کی رضا اور محبت کے ذیل میں ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ دوسرے ان نوافل کے ذریعے سے فرائض میں رہ جانے والی کمی پوری ہوتی ہے۔ ذیل میں جن نفل نمازوں کے فضائل اور ان کے پڑھنے کا طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم رمضان المبارک میں ان نوافل کی ضرور ادائیگی کرنی چاہیے۔ تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو یہ ہے کہ جب کبھی وضو کریں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان بھی اچھی طرح سے وضو کرے اور وضو کے بعد حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تحیۃ الوضو اعضاء وضو کے خشک ہونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، یہی اس کا وقت ہے۔ تحیۃ المسجد۔ تحیۃ المسجد یہ ہے کہ جب کوئی مسجد میں جائے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے۔ اگر مسجد میں کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہو تو صرف 1 مرتبہ تحیۃ المسجد کافی ہے۔ اگر وضو مسجد میں جا کر کریں اور تحیۃ الوضو پڑھیں تو پھر تحیۃ المسجد کے نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر کوئی شخص مسجد میں جاتے ہی سنتیں پڑھنے لگا یا جماعت میں شریک ہو گیا تو اس کی تحیۃ المسجد اسی کے ضمن میں ادا ہو گئی، علیحدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشراق کے نوافل۔ اشراق کی نماز یہ ہوتی ہے کہ آدمی فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہے اور ذکر میں مصروف رہے، دنیا کا کوئی کام نہ کرے، پھر سورج نکلنے کے 20 یا 25 منٹ بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت میں شریک ہو کر پڑھی، پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، پھر 2 رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے 1 حج و عمرہ کی مانند ثواب ہوگا۔ اس میں اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ جس جگہ فرض پڑھے وہیں بیٹھا رہے، اوسط درجہ یہ ہے کہ اس مسجد میں کسی بھی جگہ بیٹھ جائے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر چلا جائے لیکن ذکر الہی برابر ادا کرتا رہے۔ تقریباً آفتاب نکلنے کے 15-20 منٹ بعد 2 رکعت نفل پڑھیں تو مذکورہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ چاشت کے نوافل۔ چاشت کی نماز یہ ہوتی ہے کہ جب سورج اچھی طرح نکل آئے اور اس پر نگاہ نہ جم سکے تو اس وقت نوافل پڑھے جائیں، جن کی کم از کم مقدار 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 ہے۔ چاشت کے نوافل زوال کا وقت ہونے تک پڑھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے جوڑ پر صبح کو صدقہ ہے، پس 1 دفعہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے،
اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، اور اس کے شکر کی ادائیگی کے لیے 2 رکعتیں کافی ہیں جو آدمی چاشت کے وقت پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعتوں کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اوابین مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں انہیں اوابین کہتے ہیں۔ ان کی کم از کم تعداد اور زیادہ سے زیادہ 20 ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد بن عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد عمار بن یاسر کو دیکھا کہ وہ مغرب کے بعد رکعت پڑھتے تھے اور بیان فرماتے تھے کہ میں نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو بندہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ مغرب کے فرضوں کے بعد جب مغرب کے فرض ادا کر لیے جائیں تو اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر صرف 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل اور پڑھ لے تو اوابین کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ مغرب کے فرضوں کے بعد یعنی کہ مغرب کے فرضوں کے بعد 2 سنت اور 2 نفل تو ہے ہی ہیں مغرب کے ہی، تو اگر اوابین پڑھنی ہے تو مغرب کے فرض کے بعد پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 نفل پڑھے تو 6 رکعت ہو گئی اور اس کو اوابین کی جو ہے وہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ تہجد کے نوافل، نصف شب کے بعد سو کے اٹھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تہجد کہتے ہیں۔ اس کی کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 8 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصہ میں ہوتے ہیں، پس اگر تم سے ہو سکے کہ تم ان بندوں میں ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو تم ان میں سے ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیان رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور تہجد پڑھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے اور قرب الہی کا خاص وسیلہ ہے، اور وہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی، معاصی سے روکنے والی چیز ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا شرط نہیں ہے، اگر کوئی شخص ساری رات جاگتا رہے تو وہ بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ آگے نماز توبہ، اگر کسی سے کوئی گناہ دانستہ یا نادانستہ طور پر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس کام سے سچے دل سے توبہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، جو بلا شبہ صادق و صدیق ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما ہی دیتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چاچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چاچا حضرت عباس بن مطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چاچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟
کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفتیں حاصل ہو، اور وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی، وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چاچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو زندگی میں ایک بار تو پڑھ ہی لیں۔ صلاۃ التسبیح کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، کیا اور امتی کو بھی ایسا ہی ثواب ملے گا یا نہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر خالص نیت سے کوئی شخص پڑھے گا، ثواب بھی اسی قدر ملے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو تعلیم فرمائی تھی وہ ان کی خصوصیت نہ تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ادعیہ، دعاؤں اور اعمال کی تعلیم و بشارت ثواب عام تھی۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت نوافل کی خواہ صلاۃ التسبیح ہو یا کوئی دوسرے نوافل، اگر باتدائی ہو، یعنی اگر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ 2 افراد سے زائد ہوں تو مکروہ ہے۔ نوافل کی کوئی بھی جماعت جس میں 2 افراد سے زیادہ ہوں تو وہ مکروہ ہے، نوافل کی جماعت نہیں ہوتی، نوافل زیادہ انفرادی ہی پڑھے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان میں، خاص کر رمضان میں، تمام نوافل کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔